جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت علیمہ خان کے ہمراہ چیف جسٹس کے چیمبر سے باہر آ رہے ہیں، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے یا کیا اپڈیٹ ہے۔ اس حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے یادداشت پیش کی ہے یا نہیں۔ اچھا میم، ملاقات ہوئی تو کس حوالے سے پر امید ہیں آپ؟ دیکھیں ہم گئے، ہاں میں آج ہم صبح 9 بجے آ گئے تھے، کیونکہ ہماری بڑی پریشانی ہے، بڑے دنوں سے 5 ہفتے ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان سے فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا ہے وہاں پہ جیل انتظامیہ نے، حالانکہ کورٹ آرڈرز بھی ہیں، اس کے باوجود لائرز کی ملاقات نہیں ہو رہی، ان کے پارٹی کے لوگوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے اپنے بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی، ان کے ڈاکٹرز کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ عمران خان کو مکمل طریقے سے آئسولیٹ کر دیا گیا، تو اس لیے ہم سارا دن ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، کیونکہ جب ہم جیل جاتے ہیں وہاں پہ جو رویہ ہے کورٹ آرڈرز کا، اس کو دیکھ کے ہمیں پہلے تو پریشانی ہوتی تھی، اب ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری عدلیہ جو عمران خان نے پچھلے 29 سال سے، آج 29 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی انصاف کی، تحریک انصاف کا مقصد ہی یہی تھا کہ عدلیہ رول آف لاء کا، اور رول آف لاء کی اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب جیل ہم جاتے ہیں تو وہ آگے سے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم اس کاغذ کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے ہمارا آرڈر آتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے جج صاحب کو ابھی ان کے ساتھ کوئی 20 منٹ کی ہماری ملاقات ہوئی ہے، نیاز اللہ نیازی صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، بیرسٹر گوہر تھے، اور یہی میں نے کہا میں اس لیے آپ سے ملنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں بہت پریشانی ہے کہ جب توہین عدالت ہو رہی ہے 3 رکنی بینچ کے کاغذ کو، اگر آپ کی جو ایگزیکٹو ہیں اس کو کچھ سمجھتے نہیں، آج جیل کے باہر ایک سپاہی آپ کو یہ توہین کر رہے ہیں، کل باقی جو آپ کی ساری ایگزیکٹو ہے کوئی بھی نہیں سنے گی۔ اگر آپ اس توہین کی اجازت دیتے جائیں گے، ایک وقت تھا کہ اگر آپ ایک میجسٹریٹ کے آگے بھی توہین کر دو وہ آپ کو جیل میں ڈال دیتا ہے، اور لوگوں کو ڈر لگتا تھا، اب تو ڈر ہی ختم ہو گیا ہے۔ جب کورٹس کی کسی کو خوف ہی نہیں ہوگا، کورٹ کی آپ کو انصاف ملنے کی توقع ختم ہو جائے گی، تو ہمارے پاس تو کوئی اور جگہ ہی نہیں جانے کے لیے۔ تو یہ تو ہم اس لیے باری باری کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی توہین عدالت ہوتی ہے ہمیں اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ توہین ججز کا مطلب ہماری عدلیہ، یہ انصاف جنہوں نے دینا ہے ان کے ساتھ یہ پریشر نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کو سب کو اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ میڈم جواب کیا تھا جج صاحب کا، رپلائی کیا تھا، رسپانس کیا تھا؟ ڈوگر صاحب کا کیا جواب تھا اس پر؟ ڈوگر صاحب کو ہم کل کا بتایا، ان کو بریفنگ دی کہ کل جو ہم نے ان کا سسٹم، میں نے ان کو بتایا کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک موشن روم ہوتا ہے، ایک ریکارڈ روم ہوتا ہے، کیونکہ اس اوپر نیچے ہم کوئی 4 دفعہ گئے تھے، اور اس میں آپ کے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی، آپ کے اپوزیشن لیڈر سینٹ، سلمان اکرم راجہ صاحب، باقی لائرز، ہم سارے کوئی 30-40 لوگ اوپر جاتے تھے، نیچے جاتے تھے، تو ہم نے بڑا کچھ سیکھا۔ اور ایک مشورہ ان کو اور یہ دیا کہ آپ اپنا کورٹ ڈیجیٹلائز کر دیں، کیونکہ جو کل 5 گھنٹے 50 لوگ یہاں بیٹھے تھے وہ اس لیے تھا کہ جو 2 لائنوں کا آرڈر جج منہاس نے لکھا تھا اس میں کوئی غلطی ہو گئی تھی، تو اس کو 4 گھنٹے میں وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اور آج جا کے کسی نوٹ کے اندر نام کی غلطی ہو گئی تھی، اس کو یہ سارا کچھ کلیریکل ایررز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے ان کو مشورہ دیا، اور بیرسٹر گوہر نے ان کو بتایا کہ پشاور اور ایبٹ آباد میں کس طرح ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے، اور ان سے مشورہ لیا جائے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کے پاس ڈاکومنٹس بھی تھے، یادداشت تھی، اس میں جی کیا وہ لکھا تھا؟ یادداشت بھی ہم نے پیش کر دی ہے، اس میں ہم نے ایک طرح سے عبوری جائزہ لیا ہے اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے قانون کی اور آئین کی، اور جس طرح ہر سطح پہ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ ایک دستاویز ہم نے ان کے سامنے رکھی ہے۔ اس کا حکم مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے آیا تھا کہ ان کی طرف سے ایک خط لکھوں، یہ خط ہم چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی دیں گے ابھی تھوڑی دیر میں، اور ہم یہ خط اس لیے دے رہے ہیں کہ ایک یاد دہانی رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب خاموش ہو گئے ہیں، ہم چپ ہو گئے ہیں، ہم نے ہار مان لی ہے، بالکل نہیں، ہم اس جبر کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ میں نے چیف جسٹس صاحب کو یہاں بتایا کہ ہر منگل والے دن مجھے اور علیمہ بی بی کو پولیس والے اڈیالہ سے 2-3 میل دور روک دیتے ہیں،
اور ہمارے اوپر ایک طرح سے فیملی کو پوری بندوقیں تان کے ہم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے بہت حیرت کی بات تھی اور انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس پہ ایکشن لوں گا. اور یہ بھی ایک بات ہوئی کہ کیا انہوں نے ہماری کوئی زبان بندی کا حکم جاری کیا. انہوں نے کہا بالکل نہیں, میں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ گیٹ کے باہر بات نہ کریں, اپنے چیمبر میں بات کر لیں, جو بات کرنی ہے کریں, کوئی قطغن نہیں ہے, کوئی بندش نہیں ہے بات کرنے پر. تو اس لیے یہ بڑی اچھی ہماری آج میٹنگ ہوئی ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ جو انتظامیہ ہے وہ خود ہی تنبیہ پکڑے گی اور قانون اور آئین کے مطابق کام ہونا شروع ہو جائے گا. کمیونیکیشن گیپ تھا, آج کمیونیکیشن گیپ ختم ہو گیا. نہیں دیکھیں, گیپ تو ہمارا عدالت سے نہیں تھا, گیپ تو ان کا ہے, انتظامیہ والوں کا. کیا ان کو یہ آرڈر سمجھ نہیں آ رہا تھا؟ آرڈر بالکل واضح ہے. توہین عدالت کی ایک درخواست آج میں نے بھی دائر کر دی ہے اپنی جانب سے, پہلے شبلی فراز, عمر ایوب صاحب, بی بی کی طرف سے, اب نیاز اللہ نیازی صاحب کی بھی آ گئی ہے. یہ تمام جب توہین عدالت کی درخواستیں سامنے آئیں گی تو مجھے یقین ہے کہ عدالت فیصلہ کرے گی. فیصلہ پہلے بھی واضح تھا, یہ جان بوجھ کے اس کی روگردانی کی گئی ہے اور اس پہ ہم نے کہا ہے کہ سزا ہونی چاہیے. ہم نے اپنی پٹیشن میں یہی لکھا ہے. اچھا علیمہ خان صاحب, آپ چیف صاحب سے ملاقات کے بعد کتنی پر امید ہے, کتنی مطمئن ہوئی ہے آج ملاقات کے بعد؟ دیکھیں, کیونکہ ہم نے ان کو یقین دہانی دلائی ہے کہ پورا پاکستان ہم اپنے ججز کے ساتھ کھڑا ہے, کیونکہ ان کے اوپر بھی کوئی پریشر ہم نے دیکھا تھا جب عمران خان کے کیسز لگے ہوئے تھے اڈیالہ جیل میں, تو ججز کے اوپر بہت زیادتی اور بڑا پریشر تھا. تو اس لیے ہمیں اپنے پہلے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا تاکہ وہ ہمیں انصاف دے سکیں. لیکن اب انہوں نے یہی کہا چیف جسٹس نے کہ میں پتہ نہیں کیا کریں گے, میسج بھیجیں گے, کیا کریں گے کہ یہ ملاقات جو ٹیوزڈے کی نہیں کروائی جا رہی ضرور ہو وہ ایڈوکیٹ جنرل کے تھرو. ہاں وہ بھیجیں گے. اب بات چیف جسٹس کے بتانے کی نہیں ہے, بات یہ کہ توہین عدالت کر کون رہا ہے, یہ آپ لوگوں کا پوچھنا چاہیے کہ رول آف لا جب ایک چیف جسٹس آرڈر ہی دے سکتا ہے, اس کے بعد اس کی توہین جب ہو رہی ہو وہ کون کر رہا ہے, یہ آپ کو سوال پوچھنا چاہیے. وہ زیادتی ہے پھر. اور ایک جو کرنل صاحب ہیں جو جیل کے اندر بیٹھے ہیں, جو کرنل صاحب کم سے کم جنرل تو ہونا چاہیے نا جو آرڈر دے. آج کی ملاقات سے کانفیڈنس ملا جج صاحب کو؟ آج کی ملاقات سے چیف صاحب کو کانفیڈنس ملا ہے؟ اب ملنا چاہیے. دیکھیں, جب سارے لوگ ہم مل کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, رول آف لا کو انہوں نے تحفظ انہوں نے اس کا کرنا ہے, انہوں نے اس کی جو پروٹیکشن ہے رول آف لا کی اور یہ سارا کچھ تو چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے. تو ان کی یہ بہت میجر ان کی رسپانسبلٹی یہی ہے. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں, اگر توہین عدالت ہوتی ہے تو اگر ہم نے پوچھا کہ یہ جو لائرز کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ توہین عدالت کریں تو ان کی کیا سزا ہے, تو انہوں نے کہا جیل جانا چاہیے. تو میں نے کہا اگر وہ توہین عدالت کریں تو ان کی کیا سزا ہے, تو جج صاحب نے کہا کہ ان کو بھی جیل جانا چاہیے. لاسٹ پہ ہم نے یہ کہا کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کو بھی فوری سماعت کے لیے القادر پڑا ہے, ان کو فوری سماعت کے لیے لگایا جائے اور عدلیہ کی آزادی پہ یقین دلائے کہ ہمارا لیڈر بھی رول آف لا پہ بلیو کرتا ہے اور ہم عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو جی, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. کیس لگنے کے لیے ہم نے یہ بھی کہا انشاءاللہ ہم ادھر ہی بیٹھا کریں گے. یہ اچھی اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی. گرمی اور مچھر ہوتے تھے یہاں پہ.